السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بچوں کو جب ہم نے کوئی بھی آداب سکھانے ہیں، ان میں ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے ان کے دل میں نماز کی محبت پیدا کرنا اور مسجد کا ادب احترام ان کو سکھانا. ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، نماز ہم سب پڑھانا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے بہت ڈیسپریٹ قسم کے کام کرتے ہیں. یعنی جذبہ ٹھیک ہے لیکن اس کو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے، اس کی صحیح ریسیپی ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور بچے مختلف ایج میں مختلف قسم کے چیلنج لے کے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ان چیلنجز سے ڈیل کر کے ان کو وہ ساری چیزیں سکھانا ایک واقعی بہت بڑی اسٹرگل ہے. پھر ایسی سوسائٹی میں رہتے ہوئے جہاں پر آپ کو بڑے بھی نماز پڑھتے نہیں نظر آتے ہیں، آپ بازاروں میں جائیں، گھروں میں ہوں، بہت سی خواتین کا گھروں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میں تو چاہ رہی ہوں کہ میرا بچہ نماز سیکھے، لیکن گھر میں اس کے مثلاً والد ہی نہیں پڑھتے، اور رشتے دار جو رول ماڈل ہیں جن سے بچے گھر میں بہت امپریسڈ ہیں وہ نہیں پڑھتے، کزنز نہیں پڑھتے. جب سب مل جاتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہم رہتے ہیں، چھٹیوں میں اکٹھے جب ہم بیٹھتے اٹھتے ہیں، تو میں اپنے بچے پہ تو اتنا پریشر ڈال رہی ہوں نماز پڑھو، لیکن اب جو اس کے کزنز ہیں ان کی ماں نے تو کچھ نہیں کہا، اب وہ اچھی بن گئی ہیں. ہمارے بچوں کو لگ رہا ہے کہ ہماری ماں بہت ظالم ہے، ہمیں نماز کے لیے کہتی ہیں، لیکن باقی بچے جو ہیں ان کے گھر میں تو کوئی سختی نہیں. اب ہم کہاں جائیں، ہم کیا کریں؟ تو کئی دفعہ ہم بڑی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچے جب تک تو ہمارے انڈر ہیں وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو وہ اس چیز سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کا دل نہیں چاہتا وہ کام کرنے کو، اور وہ اس چیز سے اپنے آپ کو دور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پیرنٹس کے لیے یہ بہت بڑی کنسرن کا وجہ بن جاتی ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز جو مسجد کی میں نے بات کی، آپ دیکھیں ہم جہاں جن جگہوں پہ ہم رہتے ہیں یہ رواج نہیں ہے کہ بچوں کو مسجد بھیجا جائے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ مرد ہی نہیں جاتے، باپ نہیں جا رہا، تو اب وہ بیٹے کے لیے رول ماڈلنگ نہیں ہے. اچھا، اگر باپ جاتا ہے تو اس مسجد میں کوئی کہہ دیتا ہے کہ آپ بچوں کو نہ لایا کریں، شور مچاتے ہیں. بچوں کی ایسوسیشن نماز کے ساتھ نہیں پیدا ہو پاتی. یہ دو بہت بڑے میجر ہمارے لیے چیلنجز آ جاتے ہیں کہ مسجد کے آداب آپ کیسے سکھائیں. اور آپ دیکھیں کہ وہی ہوتا ہے پھر جب وہ جنریشن بڑی ہوتی ہے ان کی کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی مسجد کے ساتھ. آج ہم ان خاص طور پہ دو چیلنجز کو ٹارگٹ کر کے اپنے لیے کوئی پلان بنائیں گے کہ ہم نے جہاں اپنی نمازوں پہ ورک کرنا ہے، جہاں ہم نے خود مسجد کے آداب سیکھنے ہیں، تو ہم نے اپنے بچوں کو کیسے سکھانا ہے. اب بہت سی چیزیں جو ہمیں قرآن اور سنت سے پتہ چلتی ہیں کہ نماز پہ فوکس کرنے کی کیوں ضرورت ہے، کہ آپ دیکھیں کہ اسلام کا ستون ہے، پلر ہے. یعنی کسی بھی بلڈنگ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے پلرز کو دیکھا جاتا ہے. اس کی بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ہی بلڈنگ کی اٹھان اچھی ہوتی ہے، اتنی اس کی کنسسٹنسی یا لائف زیادہ ہوتی ہے. بہت سے لوگ آپ کو کئی دفعہ ایسی بات بھی کہیں گے تم زیادہ اس کے پیچھے پڑ رہی ہو، اس کو اپنے شوق سے پڑھنے دو. تو آپ دیکھیں جب ہم بلڈنگ بناتے ہیں تو ہم پلرز کو شوق سے نہیں بناتے. سب سے زیادہ ٹینشن بنیاد اور پلرز کی ہوتی ہے کہ وہ صحیح بن جائیں، کہ اگر بیم صحیح ڈل گئی، پلر صحیح بن گیا، بنیاد صحیح بن گئی تو سارا کام صحیح ہو جائے گا. اس وقت تو ہم سنتے بھی نہیں ہیں، دن رات لگا کے وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں مزدوروں کے سر پہ کہ اس کام کو خود کروا لیں، اپنے سامنے کروا لیں کہ یہ چیز ٹھیک ہو. تو اسی طرح سے اس بنیاد کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت امپورٹنس دینی ہے. یعنی جیسے ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک فوکس شروع ہو جاتا ہے، یہ کون سے اسکول میں جائے گا، یہ کیا کرے گا، یہ آگے کیا بنے گا. تو اس وقت سے ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ جب یہ 7 سال کا ہوگا تو اس نے نماز شروع کرنی ہے. تو جب 7 سال پہ سے نماز شروع کرنی ہے تو یہ تو نہیں ہوگا کہ سرپرائز ٹیسٹ کی طرح بیٹا جب 7 سال کے ہو گئے چلیں جی کھڑے اور نماز شروع کر دیں. آپ کو 7 سال سے پہلے اپنی مینٹل پریپریشن کرنی ہوگی، بچے کے ٹیمپرمنٹ کو سمجھنا ہوگا، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرنا ہوگا، اپنی نمازوں پہ کام کرنا ہوگا، اپنے گھر کے ماحول پہ کام کرنا ہوگا. ہم صرف فرسٹریٹڈ بیٹھے رہتے ہیں، مسئلے مسائل ہیں ہمارے گھروں میں، لیکن ہمارا فوکس اپنی گرومنگ پہ کم ہوتا ہے،
بچہ جو ہمارے کنٹرول میں ہے اس پہ کم ہوتا ہے اور زیادہ فوکس ہمارا چلا جاتا ہے دراصل میری ساس ایسی ہیں, دراصل میری وہ فلاں رشتے دار ایسے ہیں. اپنے میاں کو ہم غصے سے دیکھتے رہتے ہیں چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑ کے جب پی رہے ہوتے ہیں کہ کبھی آپ بھی کچھ کر لیں. یہ ہمارے دل سے آواز نکلتی ہے جس کو ہم کچھ مقامات پہ تو وائس بھی دے دیتے ہیں کہ آپ بھی کچھ کر لیا کریں کبھی, اور کبھی کبھی ہم دل میں ہی کڑ کے رہ جاتے ہیں کہ اب ان کو کیسے سمجھائیں. دوسرا یہ کہ آخرت میں اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر, حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کو آپ درگزر کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے, ہم سے بھی پوچھا جانا ہے, ہمارے بچوں سے بھی پوچھا جانا ہے. اس کی پراپر تیاری ہونی چاہیے. انٹری ٹیسٹ کی ہم کیسے تیاری کرواتے ہیں, ایگزامس کی کیسے تیاری کرواتے ہیں. کئی مائیں بچوں کو جب بخار ہو, تھوڑی سی طبیعت خراب ہو, ہلکی پھلکی بھی طبیعت خراب ہو, تو ڈاکٹر کو آ کے کہتی ہیں کہ اس کو آپ بے شک اسٹرانگ میڈیسن کوئی دے دیں, اینٹی بایوٹک دینی ہے تو دے دیں, کیونکہ اس کا 3 دن بعد ایگزام ہے تاکہ یہ وہ پیپر دے دے. اور یہ بچہ کون سی کلاس کا ہوتا ہے؟ کلاس 3 کا, کلاس 2 کا, کلاس 4 کا. یعنی اگر اس نے وہ ایگزام پورا اس وقت نہ بھی دیا تو وہ گزارا ہو سکتا ہے. پھر آپ دیکھیں جنت کی کنجی کہا گیا ہے نماز کو, یعنی یہ آپ کا جنت کا راستہ کھولتی ہے. پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی چوری جو ہے وہ کس چیز کی ہے؟ نماز کی چوری, کہ اس کو صحیح طرح سے ادا نہ کرنا. یہ بھی ہمارے لیے چیلنج ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کو کہا کہ بیٹا نماز پڑھ لو, اور 2 سیکنڈ کے بعد وہ کہتا ہے پڑھ لی. اب آپ اسے کیا کہیں, کیسے پکڑیں, کیسے چیک کریں؟ کئی دفعہ اس کے بہن بھائی آپ کو آ کے کہتے ہیں ماما اس نے کوئی نہیں پڑھی, ماما اس نے 4 رکعت پڑھنی تھی تو 2 پڑھی ہیں. آپ کو یہ اپنے سامنے نظر آ رہا ہے اس نے سجدہ صحیح نہیں کیا, اس نے رکوع صحیح نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں. اور ہمیں کئی دفعہ اپنے لیے بھی گلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میری تو پتہ نہیں نمازیں کیسی ہیں. میں نے نماز شروع کی تو ایک بچہ لڑ رہا ہے دوسرے سے, میں نے نماز شروع کی تو مجھے یاد آ گیا بازار بھی جانا ہے, میں نے نماز شروع کی تو کوئی اور ضروری کام ایسا ذہن میں آنا شروع ہو گیا. ہر طرح کی سوچوں کے ساتھ ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھہراؤ ہی نہیں ہے میری نمازوں میں, یہ بچے ہی نہیں مجھے بیٹھنے دیتے آرام سے, تو میں نے نمازیں اپنی کیسے ٹھیک کروں. پھر اس کے ساتھ ہمیں وہ حدیث بھی یاد رکھنی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایمان اور کفر کے درمیان کا فرق بتایا. یہ مسئلہ آج کے دور کا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ وہاں پہ جو شخص منافق تھا, جس کے دل میں بیماری تھی, جو دل سے ایمان نہیں لایا تھا, وہ بھی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا. تو یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ دس از بٹوین می اینڈ گاڈ, یہ میرا معاملہ ہے, آپ کیوں مجھے کہتے ہیں. نماز کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نافرمانی اور فحاشی سے بھی روکتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ سوسائٹی میں بہت ڈس اوبیڈینس ہے, اللہ کی حدود توڑی جا رہی ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ نمازیں ٹھیک نہیں ہیں, یا پڑھی نہیں جا رہی, یا ان کی وہ کوالٹی نہیں ہے. اس طرح فحاشی دیکھنے کتنی زیادہ ہے. بچوں کو جب ہم نے نماز سکھانی ہے تو ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں, کس طرح ہم اس کو بچوں کے لیے ایک پلیزنٹ ایکسپیرینس بنا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ حدیث یاد رکھنی ہے نا کہ 7 سال پہ نماز شروع کروائی جائے اور 10 سال پہ مارنے کا حکم ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مارا نہیں تھا. تو پتہ یہ چلتا ہے ہمیں ایک ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے کہ آپ 7 سال پہ شروع کروا دیں, اور 7 سال پہ جو شروع کروائیں اپنے بچے کے ٹیمپرمنٹ کے مطابق کروائیں. کچھ بچے آپ کے ایسے ہوں گے کہ 7 سال سے وضو بھی شروع کر دیں گے, فجر پہ بھی آپ کو کہیں گے مجھے اٹھاؤ, اور فجر پہ اٹھیں گے بھی, آپ اٹھائیں, آپ وضو بھی کروائیں, آپ ان کو پوری نماز پڑھائیں. کچھ بچے آپ کے ایسے ٹیڑے ہوں گے کہ آپ اگر ان کو ایک نماز کے لیے بھی کہتے ہیں تو آپ کو 100 منتیں ان کی کرنی پڑتی ہیں, تو آپ ان کو ایک نماز سے شروع کروائیں. ان کے اوپر آپ کو زیادہ محنت کرنی ہے, ان کو ماحول دینا ہے. کچھ بچے ایسے ہوں گے جب آپ نے کہا تو پڑھ لیا, جب نہیں کہا تو نہیں پڑھا, ریزسٹ نہیں کیا. تو آپ کو ہر بچے کے مطابق اپنا ایک پیکج بنانا ہوگا. کئی مائیں کہتی ہیں کتنا مشکل کام ہے, مطلب سب ایک طرح نہیں پڑھ سکتے. یہ دیکھیں نا, یہ والا اتنا اچھا پڑھتا ہے تو یہ باقی کیوں نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے طریقے نکالے ہوئے کہ ہم اسے یاد رکھیں, نہیں تو ہم تو اپنے رب کو بھول جائیں. ہم ہر بچے کے لیے ایک نئی دعا مانگتے ہیں, ایک نئی چیز چیلنج کو فیس کرتے ہیں, اس سے ہم الرٹ بھی رہتے ہیں اور ہماری کوشش بھی ہوتی ہے. تو آپ نے ان چیلنجز کو اپنے لیے نارمل لینا ہے. جتنا آپ فرسٹریٹ ہوں گی اتنا وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے. اب آپ نے کرنا کیا ہے, کن کن چیزوں سے آپ اپنے بچوں کو نماز کا شوق دلا سکتے ہیں. ہم نے طہارت پہ بات آلریڈی کی ہوئی ہے.
تو آپ اپنے بچوں کو طہارت پہ فوکس کروائیں. آپ کے بچوں کو یہ بہت بڑا بینیفٹ ملے گا جب آپ کو لگتا ہے کہ طہارت ان کی اچھی نہیں ہے, کلینلینس ان کی صحیح نہیں ہے, تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو ری انفورس کرنا ہے. یعنی کہ طہارت کو آپ ری انفورس کریں گی نماز کے لیے, نماز کو ری انفورس کریں گی طہارت کے لیے. دونوں چیزوں کو آپ سائڈ بائی سائڈ استعمال کریں گی. بڑی خوبصورت حدیث ہے. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو دوسری امتوں کے درمیان کس طرح پہچانیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے امتی وضو کے اثر سے سفید نورانی چہرے اور سفید نورانی ہاتھ پاؤں لیے ہوئے ہوں گے, اور اس طرح ان کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا. یعنی وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے, وہ ان سے پہچانے جائیں گے. اب آپ دیکھیں, ایک طریقہ ہوتا ہے وضو نہیں کیا, اللہ تعالیٰ ناراض ہوں, جہنم میں جاؤ گے. ایسی نمازیں اللہ کو نہیں چاہیے, ٹکرے نہ مارو. اب آپ ان کو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں. بچہ آپ کے پاس آیا, آپ نے اسے پیار کیا اور آپ نے اس کو کہا کہ چلو بیٹا ہم نماز پڑھتے وضو کر لو. گرمیوں میں بچے شوق سے کر لیتے ہیں, سردیوں میں نہیں دل چاہتا, یا بچے اپنا کوئی گیم کھیل رہے ہیں, ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں نہیں میں ویسے ہی پڑھ لیتا ہوں, میں اگلی دفعہ وضو کر لوں گا, میرا خیال ہے میرا وضو ہے. اور آپ چاہ رہی ہیں کہ ان کو عادت پڑے وضو کی, تو آپ ان کو کہ اچھا میں آپ کو بتاؤں, ایک آدمی آیا تھا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اس نے آ کے پوچھا آپ کیسے پہچانیں گے. اب آپ وضو کے سارے اعضاء بتائیں اور آپ ان کو اس طریقے سے موٹیویٹ کریں. آپ دیکھیں بچے ایک سیکنڈ میں ان کا دل چاہتا ہے. آپ کو یہ حدیث پتہ چلتی ہے, آپ خود ہی سوچتے ہیں ہائی آج میں شوق سے وضو کروں گی, اور اس کے لیے نماز نبوی اس میں اتنی ڈیٹیل میں, جو روز آپ کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں نا, آپ یہاں سے روز ایک چیز پڑھیں اور اپنے بچوں کے ساتھ ہائی لائٹ کر لیں اور ان کو سٹوری کی فارم میں سنائیں. گاڑی میں آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, بچے لڑ رہے ہیں, ہم سوچ رہے ہیں اب گروسری بھی کرنی ہے, اب کھانا بھی بنانا ہے, اب گھر میں مہمان ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں, اب یہ میرا مسئلہ, اب میرے میاں مجھے خرچہ ہی زیادہ دے دیں. ہم اپنے مسئلے سوچتے جا رہے ہیں, بچے لڑ رہے ہیں, اور پھر ایک دم ہمیں خیال آتا ہے, ہم کہتے ہیں ایک تو تم لوگوں نے میرا دماغ خراب کیا ہوا ہے. تو اس کی بجائے اگر آپ ایسی حدیثیں پڑھیں اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ حدیثیں شیئر کریں, آپ دیکھیں آپ کے بچے اتنے موٹیویٹ ہو جائیں گے اور ان کا دل چاہے گا کہ وہ یہ کام کریں. اسی طرح ایک اور کتاب ہے, یہ تو ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ کی, میری نماز کے نام سے. اس میں ہم جس طرح بچوں کو نماز سکھاتے ہیں نا, پورا میتھڈ ود سٹوریز ود آؤٹ لائن لکھا ہوا ہے. یہ ٹیچرز کے لیے بیسیکلی, لیکن آپ مدر ہیں, آپ ہی اس میں سے اپنا حصہ لے کے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. یہ تو طہارت بھی ہوگی. آپ دیکھیں آپ کے بچوں کے اندر آٹومیٹکلی کلینلینس بھی زیادہ آئے گی, طہارت بھی امپروو ہوگی ان کی. وضو کریں گے تو آپ دیکھیں ان کے اندر وہ ایک شوق اور جذبہ آئے گا. اور بچہ جب آ رہا ہے نا, آپ مسکرا کے دیکھ رہی ہیں, کبھی کوئی جملہ بول رہی ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے وضو کیا ہوا ہے, لگ رہا ہے. اگر بچہ کہتا ہے نہیں ماما نہیں کیا, تو کچھ جا کے کرو. وضو آپ بچوں کو سکھائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص پورا وضو کرے اور کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جس سے چاہے داخل ہو. کوئی اس میں آپ کو کیا محنت مزدوری کرنی ہے. اور آپ دیکھیں شیطان ہمیں بتاتا ہے کہ تم کوئی بہت ڈفرینٹ کام کرو, بہت مشکل کام کرو تو جنت ملے گی. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنے نہیں دیتا. اب اس میں آپ کیا کریں گی, جب آپ وضو کریں تو آپ یہ دعا اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ بچوں کو پتہ چلتا رہے یہ دعا پڑھنی ہے. اسی طرح سے آپ اپنے بچوں کے ساتھ مل کے وضو کریں. چلو پہلے میں کرتی ہوں پھر آپ کریں. اچھا وہ کر رہے ہیں وضو, اس کے بعد آپ ان کے لیے وہ دعا پڑھ دیں. کئی دفعہ بچے کہتے ہیں ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا, میں نیکسٹ ٹائم پڑھ لوں. آپ کہیں کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں. ایسے ان کو ریمائنڈرز دیں تاکہ اب وہ وضو کے لیے آگے سے آگے سوچیں.